السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے قبل ویڈیو میں نے ایک خبر آپ کو سنائی تھی کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جو عالم اسلام کے بہت بڑے مبلغ ہیں، ان کے صاحبزادے جن کا نام عاصم جمیل تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ خبر صحیح ہے اس لیے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب بات یہ تھی کہ ان کا انتقال کیسے ہوا تھا۔ میڈیا پہ بڑا ہنگامہ تھا، کسی نے گولی مار دیا یا کسی نے کہا کہ بھائی انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار دی ہے۔ صحیح خبر کیا تھی؟ اب اس کی تحقیق ہو چکی ہے، تصدیق ہو چکی ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس پہ ان کے صاحبزادے یعنی عاصم جمیل کے بھائی اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے لڑکے مولانا یوسف جمیل، انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر کے اس کی تصدیق کی ہے کہ کسی نے گولی نہیں ماری ہے، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو گولی مار دی ہے، یعنی انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ کسی گارڈ کے پاس سے بندوق لے کر انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار لیا، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ ڈپریشن کے مریض تھے، دماغی حالت ان کی خراب تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ بہت دنوں سے بڑے پریشان تھے۔ دماغی حالت اگر آدمی کا کام نہ کرے تو آدمی کچھ بھی کرتا ہے، تو اسی لیے خودکشی ہے، لیکن بہرحال خودکشی حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ شریعت میں خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں کئی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو قیامت آنے تک، یعنی اس آدمی کے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اس کو وہی سزا دی جاتی رہے گی۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی آدمی چھت کے اوپر سے کود کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو قیامت آنے تک اس کو وہی سزا، چھت کے اوپر لیا جائے گا، پھر دھکیلا جائے گا، نیچے گرے گا، پھر اس کو اوپر لیا جائے گا، ایسی ہی سزا قیامت تک ویسے ہی سزا اس کو دی جاتی رہے گی۔ بہرحال کئی حدیثیں ہیں اس کے وعید پہ، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اور یہاں پر خودکشی ہے یا کیا ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ڈپریشن کے مریض تھے، دماغی حالت ان کی خراب تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، اتنا یاد رکھیے، کوئی اگر اسلام کی حالت میں یعنی ایمان کی حالت میں انتقال کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح مرا ہو، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو، ان کے پسماندگان کو، جو بھی ان کے پیچھے رہنے والے تھے، ان کی اولادیں ہوں یا ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں، جب کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے تو وہی جانتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جن پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عاصم جمیل کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسا کر دے۔ اللہ چاہے تو کسی گنہگار کو نکال کے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے، کون پوچھے گا؟ اور اللہ کی ذات سے مثبت یعنی صحیح، اچھی، آپ کے لیے جو بھلا ہو وہی امید رکھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کرے، آمین۔